تو عزیزان محترم ایک نظام تھا بیت المال کا، اس بیت المال کے نظام کے ذریعے سے صحیح سے زکوٰۃ کلیکٹ بھی ہوتی تھی اور صحیح لوگوں تک زکوٰۃ پہنچتی بھی تھی، مگر آج وہ نظام ہمارے یہاں موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم اس نظام کو، بلکہ بہت سارے ہمارے آج کی نسلوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا بیت المال کا ڈیفینیشن کیا ہے، واٹ از دا بیت المال، بیت المال کی تاریخ کیا ہے، بیت المال کسے کہتے ہیں، اس کی تاریخ بھی ہمارے نوجوان نسلوں کو تو شاید ہی بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ تو ایک نظام تھا، اس سے اچھا زکوٰۃ صرف اور صرف پیسوں کا معاملہ نہیں تھا۔ دیکھیے زکوٰۃ کئی چیزوں پر ہوتی ہے، ایک تو سونا چاندی ہے، ٹھیک ہے، دوسرا ہے آپ کا جو جانور ہیں، جو جانور مویشی ہم پالتے ہیں، مویشی اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور پھر زراعت کھیتی باڑی کی جاتی ہے، اس کے بھی جو ہے زکوٰۃ ہوتی ہے جسے عشر کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد باغات ہیں، جو باغ ہیں چاہے وہ کسی بھی چیز کے پھل وغیرہ کے باغ ہو، میوہ جات کے باغ ہو، یہ باغوں کے ذریعے سے جو فصل نکلتی ہے یا اس کے ذریعے جو پھل نکلتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو الگ الگ طریقے ہیں زکوٰۃ کے، جو کھیتی باڑی کی جاتی ہے اس کی زکوٰۃ ہے، اور باغات جو ہیں اس میں بھی زکوٰۃ ہے جسے عشر کہا جاتا ہے۔ تو ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ سونا چاندی روپیہ پیسے میں زکوٰۃ ہے، اگر کوئی بزنس مین ہے تو مال تجارت کا بھی حساب کر کے آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ آپ کس چیز کی بزنس کر رہے ہیں، کون سا آپ کی فیکٹری میں کون سا مال اسٹاک ہے، آپ کی دکان میں کون سا مال، کتنا مال ہے، وہ مال کی قیمت کیا ہے، سال پورا ہونے کے بعد اس مال کی قیمت آپ لگائیے، پھر اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالیے۔ تو مال تجارت خاص کر بزنس مین حضرات کو، تاجر حضرات جو تجار ہیں، ان کو بھی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ جو کسان ہیں یا ان کے خود کے کھیت ہیں، مالک ہیں کھیت کے، اور اس کھیت سے جب جب فصل نکلے، سال میں ایک بار نہیں ہے، جب جب فصل نکلے، آپ نے ایک بار چاول بویا کھیت میں، ٹھیک ہے، اس سے چاول نکلا جتنا بھی، تو جب ایک بار نکلے، دو بار نکلے، جب جب فصل ہو تب تب عشر آپ کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی باغات کے مسائل ہیں، کوئی اگر مان لیجئے کہ بکرا یا بکری پال رہے ہیں، بہت سارے ہیں، تو اب اس کی کتنی تعداد ہوگی، اتنی تعداد میں اتنا آپ کو دینا ہے۔ یہ بہت سارے لوگ جو گائے بیل بھینس وغیرہ پالتے ہیں، جو جانوروں کو دیں ان کو ہم پالتے ہیں، کئی جانور اب ایک جو ہے دودھ کی فیکٹری وغیرہ بنانے کے لیے اس طریقے کا ایک بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں کہ اس میں گائے کو پالا جاتا ہے، تقریباً 40 50 100 گائے ہیں یا بھینس ہے، تاکہ اس سے جو ہے دودھ کی تجارت ہوگی، اور اس کو جو ہے ملک ڈائری میں اور بہت ساری چیزوں میں اس کا جو ہے پروڈکشن ہوگا، ہم یہ بزنس کریں گے، تو اس میں 50 100 200 گائے یا بھینس وغیرہ لوگ رکھتے ہیں، اور اس سے دودھ ہو اور دوسرے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کی تجارت کرتے ہیں۔ تو ایسے جانور پالنے والے لوگوں پر بھی سالانہ جو ہے وہ زکوٰۃ، مویشیوں کی زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ زکوٰۃ صرف محدود سونا چاندی اور روپیہ میں نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ مال تجارت جو ہم نے آپ کو ایک لسٹ بتائی ہے، ان سب چیزوں میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کا نظام جو بیت المال کا تھا آج نہیں ہے، آج ہمارے یہاں پہ کوئی پورے ملکی سطح پر کوئی بیت المال نہیں ہے، یا صوبائی سطح پر نہیں ہے، اسٹیٹ لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر ایسا کوئی بیت المال کا سینٹر نہیں ہے جہاں پر زکوٰۃ جمع ہوتی ہو، یا صدقات واجبہ جمع ہوتے ہوں، یا صدقات نافلہ جمع ہو، یا عشر جمع ہو، پھر زکوٰۃ کو مستحقین کو دیا جائے، ایسا سینٹر نہیں ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم اس سسٹم کو چھوڑ دیں جو نظام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، جس نظام کو صحابہ نے چلایا، جس نظام کو خلفاء نے آپ تقویت پہنچائی، کیا اس نظام کو ہم چھوڑ دیں؟ فرمایا نہیں۔ آج علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بیت المال کا سسٹم اور وہی نظام جو حضور نے قائم کیا تھا اسے آج بھی آپ قائم کر سکتے ہیں، اس کا آسان ذریعہ ہے کہ ہر جگہ پر مسجدیں موجود ہیں، ہر محلے میں مسجد ہے، چند محلوں کی مسجد ہے، جہاں جہاں مسجدیں ہیں وہاں آپ بیت المال قائم کر کے آپ آسانی سے اس نظام مصطفیٰ کو پھر سے رائج کر سکتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے، مسجدوں کو صرف نماز کے لیے نے سمجھا کہ یہاں تلاوت کی جائے گی، ذکر کیا جائے گا، محفلیں ہوں گی، واعظ و بیان ہوگا، اور پھر جو ہے ہم یہاں پر نمازیں قائم کریں گے۔
ایسا نہیں ہے، بلکہ مسجد سے اگر ہم صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کے نظام کو رائج کرنا چاہیں، جو سنت نبویہ اور طریقہ مصطفیٰ پر عمل کرنا چاہیں، تو مسجد ایک بہت بڑا ہر چیز کا سینٹر بن سکتا ہے، علم کا سینٹر بھی بن سکتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے اور لینے اور حاصل کرنے کا بیت المال کا ایک سسٹم بھی بن سکتا ہے، لوگوں کے معاشی حالات کو سدھارنے کا بھی ایک سینٹر بن سکتا ہے، یہ ایک دارالفتہ بھی بن سکتا ہے، یہاں پر فیصلے بھی ہوں گے، یہ دارالقضاء کا سینٹر بھی بن سکتا ہے۔ یعنی مسجد، بلکہ بنیاد تو یہی ہے کہ مسجد نبوی سے ہی یہ سارا سسٹم شروع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی بنائی، وہیں سے سارا نظام، دارالقضاء بھی وہی تھا، دارالفتہ بھی وہی تھا، دارالعلوم بھی وہی تھا، اور دارالمال بھی وہی تھا، سب کچھ جتنی چیزیں جو نظام چل رہا تھا، ہر نظام مسجد کے ذریعے سے ہوا کرتا تھا۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مسجدوں سے صرف اور صرف نماز ہی نہیں، بلکہ اسلام کے دوسرے معاملات کو بھی مسجدوں سے اسے جوڑا جائے اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچایا جائے۔ تو بیت المال کا کانسیپٹ اور نظام وہ مسجدوں میں آج بھی قائم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جہاں مسجد ہوتی ہے وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، وہاں ہر روز لوگ آتے ہیں۔ یہ آسان ہے کہ وہاں سے لوگوں کے بیت المال کے نظام کے ذریعے سے صحیح سے زکوٰۃ حاصل کر کے زکوٰۃ کو لوگوں میں پہنچایا جائے۔ اپنے سپنوں کو کرے ساکار، ہوٹل مینجمنٹ میں بنائیے اپنا کریئر، ودیش میں بھی پا سکتے ہیں جاب۔ بیلگام اور ہبلی کا بیسٹ ہوٹل مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ ماسٹر شیف میتھس، ایڈمیشنز اوپن ہیں، جلد ہی اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کانٹیکٹ کریں۔